بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، معزز خواتین و حضرات، آج سے ہم انگلش وکیبلری کی ایک ایسی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں 2015 سے لے کر آج تک جتنے بھی مقابلے کے امتحانات ہوئے ہیں اور ان امتحانات میں جو وکیبلری پوچھی گئی ہے اسے ہم نے بالکل ترتیب کے ساتھ آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ اس سیریز کو نہایت توجہ اور دھیان سے سنیے۔ انشاءاللہ ایسا کوئی بھی لفظ امتحان میں آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کے معنی آپ کو نہ آتے ہوں، جس کے معنی سے آپ بے خبر ہوں۔ آئیے ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب حضرات سے میری یہ گزارش ہوگی کہ نہ صرف لفظ کے معنی کو تیار کیجئے بلکہ اس لفظ کے صحیح تلفظ کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ لفظ سے متعلق جتنے بھی سنونیم بن سکتے ہیں، جتنے بھی اینٹونیم پوچھے جا سکتے ہیں، ان سب کو میں نے یہاں آپ کے لیے قلم بند کر دیا ہے، آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ آپ حضرات نہایت توجہ سے نہ صرف ان الفاظ کو یاد کریں بلکہ ان کی جو صحیح پروننسیشن ہے اس کو بھی نہایت توجہ سے سنیں۔ تو ہمارے پاس پہلا لفظ ہے ابیس۔ ابیس، اس لفظ میں سب سے پہلے تو آپ اس انڈر لائنڈ پارٹ کو سمجھ لیجئے، بیس کو سمجھ لیجئے۔ بیس یعنی بنیاد، جہاں سے کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی چیز کی بیس دیکھنی ہے تو آپ کو اس چیز کے بالکل شروع میں جا کے دیکھنا ہوگا۔ کوئی بلڈنگ ہے، اس کی بیس کہاں ہوتی ہے؟ بالکل آغاز میں، سب سے نیچے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو اس لفظ کو سمجھنا اب آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہے کسی کو نیچا دکھانا۔ ابیس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، یا پھر کہیں گے کسی کی تضحیق کرنا، یعنی to behave in a way that belittles or degrades someone۔ ایسے انداز میں کسی شخص کے ساتھ پیش آنا جس سے کہ اس کی حد تک عزت ہو، جس سے اس کی بے عزتی ہو، جس سے کہ اس کی تضحیق ہو، یعنی آپ کا اس شخص کو ذلیل کرنا۔ سنونیم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے ڈیبیس، کسی کی جو بنیاد ہے اس کو ہلا ڈالنا۔ ڈیبیس، bastardize، canker، cheapen، corrupt، debauch، devalue، degrade، demoralize، deprave، deteriorate، lessen، pervert، poison، profane۔ یہ تھے اس کے سینونیمز۔ اب آتے ہیں اس لفظ کے اینٹونیمز کی جانب۔ ہمارے پاس پہلا اینٹونیم ہے ڈگنیفائی، یعنی رتبہ بڑھانا، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، کسی کی شان عزت بڑھانا۔ ڈگنیفائی، ایگزالٹ، آنر، آنر کو HONOUR کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے۔ ameliorate، amend، better، enhance، enrich، meliorate، perfect، clarify، clean، cleanse۔ اس کے تلفظ کو دھیان سے سنیں، cleanse، purify، refine، restore۔ یہ تھے اس کے اینٹونیم۔ اب
اس سے متعلق ہم کچھ تصاویر بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ پہلی جو تصویر ہے اس میں ایک بچے نے دوسرے بچے کا گریبان پکڑا رکھا ہے، یعنی یہ بچہ دوسرے بچے کی تضحیک کر رہا ہے، اس کی بے عزتی کر رہا ہے، انسلٹ کر رہا ہے. یہاں اس دوسری تصویر میں آپ ذرا غور کریں تو یہ دو بچے اس چھوٹی بچی کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے اس کو ذلیل کر رہے ہیں. اور اس تیسری تصویر کے اندر آپ دیکھیں تو یہ جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں اس لڑکی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس کی عزت افزائی کر رہے ہیں. تو یہ والی جو پہلی جو دو تصاویر ہیں یہ اس کے سنونیم کو، اور یہ والی جو تصویر ہے یہ اس کے اینٹونیم کو، پہلی دو سنونیمز کو اور دوسری اینٹونیم کو واضح کر رہی ہے. The civilized never abase others، یعنی مہذب لوگ کبھی بھی دوسروں کو ذلیل نہیں کرتے. جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی دوسروں کی تضحیک نہیں کرتے. امید ہے یہ لفظ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا دوسرا لفظ ہے ابیش. ابیش ابیش کا مطلب ہوتا ہے کسی کو شرمندہ کرنا، کسی کو الجھن یا پریشانی میں مبتلا کرنا. اچھا، الفاظ کی وضاحت سے پہلے ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اے بی ہوتا ہے، اے بی، یہ کسی لفظ میں اگر آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوے یا پھر آف، یعنی دوری. اب وہ دوری جو ہے کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے، یعنی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے، فاصلہ پیدا کرنے کے لیے، کسی بھی حوالے سے اس کا مطلب جو ہے وہ لفظ کے اندر نظر آ سکتا ہے. تو پہلے لفظ میں بھی اے بی موجود تھا، ابیس، اب یہاں پہ بھی اے بی موجود ہے. میننگ اس کے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیے ہیں کہ کسی کو شرمندہ کرنا ہوتا ہے، یا جب آپ نے کسی کو پریشان کرنا ہو، الجھن میں ڈالنا ہو، تب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور بنیادی طور پہ یہ بھی ورب ہے. پروننسیشن کیا ہوگی؟ ابیش، بیش، بیش، ابیش. Make someone feel embarrassed, disconcerted or ashamed. سنونیم میں دیکھیں، پہلا لفظ ہے embarrass، confound، confuse، discomfit، disconcert، discountenance، faze، fluster، mortify، nonplus، rattle. اور اس کے اینٹونیم میں دیکھیں، سب سے پہلا لفظ ہے calm، comfort، console، relieve، soothe، cheer، encourage، اس سے پہلے اوپر boost لکھا ہوا ہے، encourage، hearten، assure، reassure. اب اسے بھی ذرا آپ تصاویر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ دیکھیں اس پہلے جو تصویر ہے، ایموجی جو ہے، اس ایموجی میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو کنفیوژن نظر آ رہی ہے، امبیرسمنٹ نظر آ رہی ہے، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے. اور اس تصویر میں آپ دیکھیں تو یہ شخص بھی گھبراہٹ کا شکار ہے، پریشان ہے، گھبرایا ہوا ہے.
اور تیسری تصویر آپ دیکھیں ان پہلی دو سے الگ ہے. یہاں پہ اس شخص کے چہرے پہ بالکل مسکراہٹ ہے، سکون ہے، خوشی کا تاثر مل رہا ہے. He looked abashed in the class. وہ کلاس میں گھبرایا ہوا تھا، وہ کلاس میں پریشان دکھائی دیتا تھا. امید ہے یہ لفظ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ہمارا تیسرا لفظ ہے جی abate. abate to become or make less strong، یعنی کسی کی بھی شدت میں کمی کرنا یا کمی ہو جانا. تو آپ دیکھ لیں پھر وہی بات ہے، ایب یعنی اوے، کوئی بھی چیز ہے اس سے کچھ نہ کچھ دور ہی ہو رہا ہے. تو کوئی بھی چیز ہو، خاص طور پہ جب کوئی طوفان ہو، اس کی شدت میں جب کمی آ جائے تو اس کی کمی کو بتانے کے لیے ہم ابیٹ لفظ استعمال کرتے ہیں، جو کہ بیسیکلی ورب ہے. اس کے سینونیم کو دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس پہلا سینونیم ہے ڈیکریز، ڈکلائن، ڈی ایسکلیٹ، ڈیمینش، ڈرین اوے، ڈوینڈل، ایز، فال، فال اوے، لیسن، لور، مڈریٹ، ریسیڈ، ریلنٹ، ریمٹ، شرینک، سبسائڈ، وین. ان سب کا مطلب ہے کمی لانا، کمی ہونا. اینٹونیمز کو دیکھ لیجئے. اینٹونیمز میں ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اپیئر، یعنی کسی چیز کا ابھر کر سامنے آنا، کمی سے ہٹ جانا. ایمرج، شو اپ، بلو اپ، elongate، lengthen، accumulate، balloon، build، burgeon، اس کو اس انداز میں بھی کہتے ہیں burgeon. اس کے بعد دیکھیں enlarge، escalate، expand، grow، increase، intensify، mount، mushroom، pick up، rise، soar، swell، wax. یہ سارے کے سارے اس کے اینٹونیم تھے. اب تصاویر کی مدد سے اس کو ذرا سمجھیے. دیکھیں یہ اکانومی کی اصطلاح میں کسی جو ہے نا معیشت کا نیچے کی طرف آنا. اب آپ دیکھیں یہ جو ایرو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، یعنی معیشت جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہے، تنزلی کا شکار ہے. اب اس تصویر میں آپ ذرا غور کریں. طوفان چلا، طوفان کے بعد جو کیفیت تھی اس کو ظاہر کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پہ یہ کرین آئی ہوئی ہے، اور یہ جو ساتھی ہے یہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس حد تک نقصان ہوا ہے، اس ملبے کو ہٹانا کیسے ہے. یعنی طوفان تھم جانے کے بعد اس کی شدت میں جو کمی آئی ہے اور اس کے بعد جو نقصان ہو چکا ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے، اس کو اس ملبے کو وہاں سے ہٹانے کے لیے یہاں پہ انتظام کیا جا رہا ہے. یعنی طوفان کی شدت میں کمی آ گئی ہے، اب طوفان تھم چکا ہے. اب آپ تیسری تصویر میں بھی دیکھیے تو یہاں پہ آپ کو اس تصویر کے اندر نظر آئے گا کہ سمندر کے اندر جو ہے نا طوفان اٹھا ہوا ہے، شدت آئی ہوئی ہے. پہلی دو تصاویر کے اندر جو ہے کمی نوٹ کی جا رہی ہے، اور اس تصویر کے اندر طوفان کی شدت کو بتایا جا رہا ہے. یعنی یہ اس لفظ کے اینٹونیم کی وضاحت کر رہی ہے یہ تیسری تصویر. The storm in the sea has abated، یعنی طوفان کے اندر جو ہے شدت میں کمی آ گئی ہے.
سمندر میں طوفان کی شدت کم ہو چکی ہے۔ امید ہے یہ لفظ بھی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے جی ابریویٹ۔ ابریویٹ، ابریویٹ کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، گھٹانا۔ پھر وہی بات، یہ آپ دیکھ لیں اے بی موجود ہے، تو یعنی اوے آف کی بات ہو رہی ہے، تو یعنی کوئی چیز جو ہے وہ دور جا رہی ہے، گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ٹو شارٹن، ٹو شارٹن اسپیشلی اے ورڈ اور فریز۔ جب ہم کسی فریز کو، کسی ورڈ کو مختصراً بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ابریویٹ، اور اسی سے لفظ نکلا ہے ابریویشن۔ تو اس کے سنونیم کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے ہمارے پاس شارٹن، ابریج، curtail، cut back، dock، syncopate۔ syncopate کے بعد ہے جی minimize، یعنی کم کرنا، گھٹانا۔ اس کے اینٹونیمز کو دیکھ لیجئے۔ ہمارے پاس پہلا اینٹونیم ہے elongate، extend، lengthen، prolong، protract، enlarge، expand، maximize۔ اور اگر ہم اس کو چارٹ کی مدد سے سمجھیں تو یہ دیکھیں جی، ہمارے پاس یہاں پہ ایک چارٹ موجود ہے۔ مسٹر کو ایم آر کے ساتھ آپ چاہے تو ڈاٹ لگائیں، چاہے تو نہ لگائیں۔ آج کل جو ہے یہ ڈاٹ نہیں لگایا جاتا۔ اسی طرح بولیوارڈ، بولیوارڈ جو ہے یہ ایک ایسی شاہراہ ہوتی ہے بولیوارڈ کہ جس کے دونوں اطراف، یعنی ایک ایسی سڑک جس کے دونوں اطراف میں، طرفین میں درختوں کی ایک قطار ہوتی ہے، یعنی جہاں تک وہ سڑک جا رہی ہوتی ہے درختوں کی قطار ساتھ ساتھ موجود ہوتی ہے۔ تو ایسی سڑک کو، ایسی شاہراہ کو کہا جاتا ہے بولیوارڈ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کارپوریشن ہے۔ کارپوریشن کو جو ہے ایبریویشن میں کیا ہوتا ہے؟ CORP، اس طرح شو کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے پاس یہ ایک جملہ موجود ہے، ڈاکٹر از ایبریویٹڈ ایز DR، یعنی ڈاکٹر کو اگر ہم نے مختصراً بیان کرنا ہو تو ہم کیا لکھیں گے؟ DR۔ امید ہے یہ سلائیڈ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے جی ایبرنٹ۔ ایبرنٹ ایڈجیکٹو ہے، ناؤن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور بیسیکلی یہ تب استعمال ہوتا ہے جب کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جو ایب نارمل ہو، جس میں نارمیلٹی نہ ہو، نارمل سچویشن نہ ہو۔ تو جیسا کہ آپ تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 3 اشخاص ہیں، دیکھیں ان کی سمت دوسری طرف ہے، یہ والے بھی 3 اشخاص ان کی سمت بھی دوسری طرف ہے، اور یہ جو صاحب یہاں بیچ میں کھڑے ہیں ان کی سمت ہماری طرف ہے۔ نہ صرف سمت ہماری طرف ہے بلکہ اس کے لباس کا رنگ بھی ان سے مختلف ہے۔ باقی کے جو 6 افراد ہیں وہ بلیک سوٹ میں ہیں، اور یہ حضرت جو ہیں یہ ریڈ سوٹ میں موجود ہیں۔ یہاں اس تصویر کو دیکھیں تو یہ والی جو چیونٹیاں ہیں یہ بالکل قطار میں جا رہی ہیں، لیکن یہ والی چیونٹی قطار سے ہٹ گئی ہے، اب نارمیلٹی کا اظہار کر رہی ہے، یہ اب نارمل ہے۔ اور نیچے والی اگر ہم تصویر کو دیکھ لیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ اونٹ جو ہیں، جو کیملز ہیں، وہ بالکل قطار میں جا رہے ہیں، آرڈرلی چل رہے ہیں۔ تو یہ والی جو پہلی جو 2 تصویریں ہیں یہ اس لفظ کے سنونیمز کو، اور یہ جو لاسٹ والی ہے یہ اس لفظ کے اینٹونیم کو ظاہر کر رہی ہے۔ آئیے اس کے سنونیمز کو پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے
ہمارے پاس پہلا ورڈ ہے اب نارمل، ڈیوینٹ، سائیکو، ویئرڈ، اٹیپیکل، bizarre. یہ جو لفظ bizarre ہے یہ امتحانی نقطہ نگاہ سے بڑا ہی اہم ہے اور کافی مرتبہ پوچھا گیا ہے. ڈفرینٹ، فلیکی، مینٹل، نان اسٹینڈرڈ، آڈ، آف بیس، آف کلر کو بھی آپ جو ہے COLOUR کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. جو OR کے ساتھ ہوتا ہے یہ امریکن سٹائل ہے اور OUR جو ہے وہ برٹش سٹائل ہے. اور جب آپ کے سپیلنگ ٹیسٹ میں پوچھا جائے تو آپ نے سپیلنگ ٹیسٹ میں ہمیشہ برٹش جو اسکرپٹ ہے اس کو سامنے رکھنا ہے. باقی بولنے میں لکھنے میں دونوں استعمال ہو جاتے ہیں لیکن ریٹن ٹیسٹ میں آپ نے فالو کرنا ہے برٹش جو ہے نا اسکرپٹ کو. اس کے بعد دیکھیں جی آؤٹ آف لائن ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دوسری تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا یہ والی چونٹی جو ہے آؤٹ آف لائن ہو چکی تھی. پیکیولر ہے، اسٹرینج، ان یوزول. اب ہم اس کے اینٹونیمز کو پڑھ لیتے ہیں. نیچرل، آرڈرلی، ریگولر، ٹریڈیشنل، ٹیپیکل، ایوریج، کامن پلیس، جنرل، اسٹینڈرڈ، accustomed, acknowledged, conventional, habitual, methodical, popular, prevalent, run of the mill. سینٹینس بھی اس سے متعلق دیکھ لیجئے. ہمارے پاس سینٹینس ہے اس کے لیے his aberrant behavior made us annoyed. اس کے خلاف معمول رویے نے ہمیں ناراض کر دیا. یعنی اس نے جو رویہ اختیار کیا ہمارے ساتھ اس سے ہم ناراض ہو گئے. امید ہے یہ سلائیڈ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے پاس اب لفظ ہے جی آبینس. آبینس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ A state of temporary suspension. جیسے کہ آپ کو تصاویر سے بھی نظر آ رہا ہوگا اس کا مطلب ہے تعطل یا پھر التوا، یا اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو ہم کہیں گے کسی عمل کا عارضی طور پہ رک جانا. کسی عمل کو عارضی طور پہ روک دینا جو ہے وہ آبینس کہلاتا ہے. تو تصاویر میں بھی آپ ذرا غور کریں تو دیکھیں جو پہلی تصویر ہے یہاں پہ آپ کو یہ اسٹیڈیم نظر آ رہا ہے. اس اسٹیڈیم میں بارش ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے میچ التوا کا شکار ہے. میچ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا ہے. اس دوسری تصویر میں دیکھیں یہ جو پولیس والا ہے اس نے لال بتی آن کی ہوئی ہے اور ٹریفک کو روکا ہوا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس ٹریفک کو التوا کا شکار کر دیا ہے. ان دو تصاویر کے برعکس اگر آپ تیسری تصویر پہ غور کریں تو یہاں پہ آپ کو کھیل جاری نظر آ رہا ہے. یعنی یہاں پہ یہ ان دو تصاویر سے بالکل برعکس صورتحال بیان کی جا رہی ہے. یعنی پہلی جو دو تصاویر ہیں وہ ایبینس کے سینونیمز کو اور جو تیسری ہے وہ اس لفظ کے اینٹونیم کو واضح کر رہی ہے. آئیے اس سے متعلق جو سینونیم اور اینٹونیمز ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں. ہمارے پاس پہلا سینونیم ہے جی ڈسکنٹینیویشن، ڈورمنسی، انیکٹیویٹی، انٹرمیشن، لیٹنسی، postponement, quiescence, recess, remission, suspension, waiting, deference.
اور اس کے اینٹونیمز کو پڑھ لیتے ہیں. کنٹینیوٹی, ایکسٹینشن, پرپیچویشن, پریزرویشن, پرولونگیشن. 2 بار لکھ دیا ہے پرولونگیشن کو, سوری جی, نہیں دوسرے, سوری, prolongation, propagation, protraction, succession, supplement, sustenance, continuity. کنٹینیوٹی 2 بار آ گیا ہے, پہلا لفظ بھی ہمارا کنٹینیوٹی تھا, معذرت خواہ ہوں. ٹینیسٹی, ٹینیسٹی یہ ہمارا آخری لفظ تھا. اس کے لیے جملہ بھی آپ پڑھ لیجئے. The match is in abeyance until the rain stops. بارش تھم جانے تک میچ التوا کا شکار ہے. یعنی جب تک بارش تھم نہیں جاتی, رک نہیں جاتی, میچ شروع نہیں ہوگا. امید ہے یہ سلائیڈ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ صرف ایک لفظ نہیں پڑھ رہے ہیں, بلکہ آپ اگر غور کریں تو ایک لفظ سے متعلق 15-16 الفاظ اور بھی پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ غور کریں تو کم از کم اب تک ہم نے جو الفاظ ہیں وہ کم سے کم جو ہے 100 پلس پڑھ لیے ہیں. راؤنڈ اباؤٹ 150 ورڈز جو ہے وہ ہم کور کرے بیٹھے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے پاس لفظ ہے جی ایبڈکٹ. ایبڈکٹ, ٹو ٹیک somebody away illegally, especially using force. یعنی طاقت کا استعمال کر کے غیر قانونی طریقے سے کسی کو اٹھا لے جانا. دوسرے الفاظ میں کہیں کسی کو اغوا کر لینا. جیسے کہ آپ تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ جو پہلی تصویر ہے اس میں آپ دیکھیں ایک شخص کو جو ہے کار کی ڈگی میں ڈالا ہوا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, اغوا کر کے لے جا رہے ہیں. یہاں پہ آپ دوسری تصویر میں اگر آپ غور کریں تو یہ ایک گینگ ہے, گینگ آف رابرز ہے, جنہوں نے ان 2 اشخاص کو اغوا کر لیا ہے اور اب اسے تاوان حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں. اور تیسری جو تصویر ہے وہ بالکل ان پہلی 2 کے برعکس ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ رسی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے, یعنی آزاد کیا ہوا ہے کسی کو. پہلی جو 2 تصاویر ہیں وہ اس لفظ کے سنونیمز کو, اور جو تیسری ہے وہ اس کے اینٹونیم کو واضح کرتی ہے. تو آئیے اس کے سنونیمز اور اینٹونیمز کو ذرا پڑھ لیتے ہیں. پہلا ہے جی کڈنیپ, ہائی جیک, شنگھائی, سیز, سنیچ, گریب, ریموو, کیری آف, ڈاگ نیپ, میک اوے اور آف ود. اینٹونیمز کو دیکھیے سیو, ریسکیو, ریڈیم, ریلیز, ریٹریو, ایمانسیپیٹ, گیٹ بیک, liberate, recover, regain. He was abducted last night. اسے گزشتہ رات اغوا کر لیا گیا. امید ہے یہ سلائیڈ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے پاس لفظ ہے جی abrogate. abrogate. ایبروگیٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو اینڈ a law, right or a formal agreement. یعنی کسی بھی قانونی چیز کو ختم کرنا. وہ قانونی چیز آپ کا حق بھی ہو سکتی ہے, کوئی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی پاس کیا ہوا لا بھی ہو سکتا ہے جو اسمبلی پیش کیا جاتا ہے, اسمبلی اس کو پاس کرتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ غیر قانونی ہو.
تو اس کو منسوخ کرنا، اس کو ختم کرنا، ایسے رائٹ کو، ایسے لا کو جو ہے وہ ایبروگیٹ کہلاتا ہے۔ اب آپ یہاں پہ تصاویر کو ذرا آپ غور کریں تو پہلی تصویر میں لکھا ہوا ہے ریووکڈ۔ ریووکڈ کا مطلب بھی ہوتا ہے منسوخی، یعنی منسوخ کر دیا گیا، جی فلاں قانون، فلاں رائٹ، فلاں ایگریمنٹ جو ہے وہ ریووک ہو گیا، ریووکڈ ہو گیا، یعنی منسوخ ہو گیا۔ یہ ریووک جو ہے یہ ایبروگیٹ کا سینونیم ہے۔ اب اس میں دیکھیں یہ دوسری تصویر میں کانٹے کا نشان لگا ہوا ہے، کراس ہے، یعنی ختم، یہ فلاں چیز، فلاں معاہدہ، فلاں جو قانون ہے یہ ختم۔ اور تیسری میں دیکھیں اوکے کا نشان ہے، جی ٹھیک ہے، رائٹ سائن موجود ہے یہاں پہ۔ تو یہ پہلی دو تصاویر کے برعکس ہے۔ یہ رائٹ کا جو نشان ہے یہ والا، یہ اس لفظ کے اینٹونیم کو شو کرتا ہے، اور جو پہلے دو ہیں وہ اس کے سینونیم کو۔ آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے سینونیمز کو اور اینٹونیمز کو۔ کینسل، انول، جسے ہم نل اینڈ وائڈ بھی کہتے ہیں، کسی چیز کو نل اینڈ وائڈ کرنا۔ ابالش، ریووک، جیسا کہ یہاں پہ مہر میں بھی آپ کو نظر آ رہا تھا، ریووک، نگیٹ، نلیفائی، ریپیل، void، invalidate، annihilate۔ اور اس کے اینٹونیمز کو دیکھیے، legitimize، legitimate، authorize، regularize، sanction، approve، license، validate، decriminalize۔ criminalize کا مطلب ہوتا ہے کسی کو گناہگار ٹھہرانا، سزا دینا، اور ڈی کرمنلائز کا مطلب ہے اسے آزاد کرنا، اسے جو ہے مطلب قانونی حیثیت دے دینا۔ ڈی کرمنلائز کا مطلب کیا ہوگا؟ کسی کو قانونی حیثیت دے دینا، یعنی یہ چیز جی قانون کے حساب سے ٹھیک ہے، یہ فلاں بندہ جو ہے یہ اب ملزم ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اس کا فقرہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ The court abrogated the bill illegally passed in assembly، یعنی اسمبلی میں غیر قانونی طور پر پاس ہونے والے بل کو عدالت نے منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، اس کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ امید ہے یہ سلائیڈ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس لفظ ہے جی ایبسولوشن۔ ایبسولوشن اس کا مطلب ہوتا ہے نجات یا پھر معافی، خاص طور پر گناہوں سے۔ یہ لفظ خاص طور پر جو ہے نا عیسائیت میں عام ہے۔ جب کوئی گناہگار پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے تو پادری اس گناہگار شخص کو اعتراف اس کا سننے کے بعد اسے اس کے گناہوں سے بری الذمہ قرار دیتا ہے۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ گناہوں کی بخشش صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ملتی ہے، باقی کسی اور کو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی کے گناہ معاف کر سکے۔ آئیے اس کے پہلے اس کو ہم تصاویر کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ پہلے تصویر میں یہ پادری ہے، یہ اس خاتون کے گناہوں کا اعتراف سننے کے بعد اس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور جو ہے اس کو اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں اس سے بری الذمہ قرار دے رہے ہیں۔ اگر آپ اس دوسری تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ یہ ہتھ کڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کا مطلب ہے آپ جو ہے نا آپ ڈی کرمنلائزڈ ہو گئے ہیں، آپ جو ہے آپ کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے، تو قانون نے آپ کو مجرم ٹھہرا دیا۔ تو یہ والی جو تصویر ہے یہ اس لفظ ایبسولوشن کے اینٹونیم میں، اور یہ پہلی والی جو تصویر ہے یہ اس کے سینونیم میں جو ہے استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو he was granted absolution، یعنی اسے گناہوں سے معافی مل گئی۔
اس کے سینونیمز کو دیکھ لیتے ہیں. پہلا سینونیم ہے اس کے لیے acquit, exonerate, vindicate, exculpate, forgive, release, liberate, redeem, expiate, excuse, condemn, discharge, pardon. اور اس کے اینٹونیم کو دیکھیں. جو پہلا اینٹونیم ہے اس کا وہ ہے allegation, accusation, indictment. یہ اس کے تلفظ کو ذرا آپ دھیان سے سنیے گا. اس میں جو سی ہے اس کو آپ نے پروناؤنس نہیں کرنا ہوتا. صحیح پروننسیشن اگر آپ نے اس کی کرنی ہے تو اس سی کو آپ نے ختم کرنا ہوگا اور ہوگی انڈائٹمنٹ. انڈائٹمنٹ. انڈائٹمنٹ کے بعد دیکھیے جی کمپلینٹ, امپیچمنٹ, کنڈمنیشن, کریمنیشن, ڈیننسیشن, انسینویشن, سینشور, انوینڈو. انیوینڈو. تو یہ اس کے اینٹونیمز ہو گئے. امید ہے یہ سلائیڈ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف آ گئے ہم. ہمارا لفظ ہے جی abstruse. abstruse. abstruse ایڈجیکٹو ہے بیسیکلی. ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ یعنی جو بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, مشکل یا پھر انکلیئر ہو, جو obscure ہو, جو ایمبیگیوس ہو, واضح نہ ہو. تو یہاں پہ آپ ذرا پہلے تصاویر کو دیکھ لیجئے. پہلی تصویر میں آپ دیکھیں یہ بچی بڑی کنفیوزڈ ہے کیونکہ کتابیں اس کے سامنے رکھی ہیں اور اس کو جو ٹاپک ہے وہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا. ٹاپک اس کے لیے سمجھنا مشکل ہے. اس تصویر میں بھی دیکھیں بچہ بڑا کنفیوزڈ بیٹھا ہے. ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا کہ لکھے کیا, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور یہ والی تصویر اس کے برعکس ہے. یہاں آپ دیکھیں چٹکی بجائی جا رہی جی بالکل اٹس ایزی. کہا جا رہا ہے اٹس ایزی یعنی بہت آسان ہے. تو یہ اینٹونیم ہے abstruse کا. یہاں پہ آپ دیکھیں پہلی تصویر میں سوالیہ نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس کا مطلب ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی بچے کو کہ کیا پڑھنا ہے, لکھا کیا ہوا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. اور یہاں پہ یہ آپ کو بلب آن نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب اس کو سمجھ آ گئی ہے, تبھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, خوشی ہے, اس کی آنکھیں جو ہے وہ چمک رہی ہیں خوشی سے. تو آئیے اس کے سینونیمز کو دیکھتے ہیں. سینونیمز ہیں جی اس کے obscure, arcane, difficult, puzzling, perplexing, enigmatic, complex, cryptic, complicated, mysterious. اینٹونیم میں دیکھیں clear, plain, lucid, explicit, coherent, intelligible, accessible, fathomable, unambiguous, understandable, straightforward. اور جملہ دیکھیے this topic is very abstruse. یہ مضمون, گفتگو کا یہ موضوع بڑا مشکل ہے. تو خواتین و حضرات امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر مزید کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو مجھے صرف اور صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. مجھے جو اس کا ریوارڈ ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہی ملنا ہے. مجھے آپ لوگوں سے کسی قسم کا کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے. آپ بس لیکچر کو دھیان سے سنا کریں, جو چیزیں بتائی جائیں ان کو نوٹ کیا کریں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح معنوں میں وہ آپ تک پہنچا دوں. میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں, باقی آپ لوگ بھی اپنا فرض نبھائیں, خوب محنت کریں, نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے خوب محنت کیجیے جتنا آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے خواب دیکھے ہیں آپ کے اس بڑے عہدے کے لیے.
جس کو کہ آپ نے اپنی منزل بنایا ہوا ہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کی بھرپور دعاؤں میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔